السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، وقال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو پہلے سال کے اہم کاموں میں سے مسجد قباء کی تعمیر ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عظیم الشان کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اذان کی ابتدا بھی پہلے سال ہی ہوئی ہے۔ اور چوتھا جو عظیم الشان کام ہے وہ ہے مواخات، بھائی چارہ، برادرہڈ۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا مال مکے میں چھوڑا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنا وطن چھوڑا تھا، اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو انصار صحابہ جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، پہلے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دو قبیلوں کو ملا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو انصار مدینہ کہا گیا، دونوں قبیلوں کو ملا دیا، اس طرح سے مل گئے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو ان مدینہ کے انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ ہمدردی فرمائی، اور یہ خالی خولی ہمدردی نہیں، زبانی تسلی نہیں، بلکہ عملی طور پر اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی کو مواخات کہتے ہیں، اسی کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان یہی ہے، مواخات اور بھائی چارہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ہمدرد ہیں، بہی خواہ ہیں، مونس ہیں، غمگسار ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، دوست ہیں۔ کیسے؟ یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا، اور بے شک اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ آپسی تعلقات کیسے ہونی چاہیے اور مسلم معاشرے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسے اس آیت کریمہ میں واضح طور سے بیان کر دیا گیا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ہمدردی کے جذبات رکھنے میں، اور ایک دوسرے پر ترس کھانے میں جسم واحد کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہیں۔ جس طرح سے جسم کے کسی عضو کو، کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں تپتا ہے اور انسان پوری رات سو نہیں پاتا ہے، اسی طرح سے پوری دنیا کے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والا کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مومنوں کی آپس میں شان ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی رکھتے ہیں،
اچھے تعلقات رکھتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مسکرا کر کے ملتے ہیں، ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہیں ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ امداد کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی مومنوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک زبردست روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث کا نمبر ہے 4320۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تقسیم کیا، یہ حدیث کا نمبر ہے 4330، 20 کے بجائے 30 کر لیجئے گا۔ حنین کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو جو نئے صحابہ تھے، نو مسلم تھے، انہیں اللہ کے نبی نے مال غنیمت دے دیا، لیکن جو انصار مدینہ تھے اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا۔ اس وجہ سے انہیں ملال ہوا، انہیں کچھ تکلیف ہوئی، اور ان کی تکلیف کی بنیاد یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے انہیں دے دیا اور ہمیں محروم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے حمد و ثنا کی اور اس کے بعد خطاب فرمایا، یا معشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی ومتفرقین فجمعکم اللہ بی۔ اے انصار صحابہ کی جماعت، اے انصاریوں، اے انصار صحابہ کی جماعت، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی؟ اور کیا تم محتاج نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو بے نیاز کر دیا؟ اور کیا تم بکھرے اور منتشر نہیں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سب کو جمع کر دیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے میرے سوالوں کا جواب دینے سے؟ جب اللہ کے نبی سوال کرتے تو ہر سوال کے جواب میں انصار یہ فرماتے، اللہ و رسولہ امن، کہ اللہ اس کے رسول کا احسان ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر دوسرے لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں جائیں اور انصار کسی دوسری وادی میں اور گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں جاؤں گا۔ اور اے لوگوں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ بکری اور اونٹ لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ یہ انصار صحابہ سے اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور تم لوگ میرے نزدیک استر کی طرح سے ہو۔ استر وہ کپڑا ہے جو جسم کے اندر پہنا جاتا ہے بنیان کی طرح سے، اور جسم سے وہ ہمیشہ چمٹا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے، اور باقی لوگ ابرا کی طرح سے ہیں جو اوپر والا کپڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں جنتیوں کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بطائنھا من استبرق، جنتیوں کا جو لباس ہوگا اس کا استر جو ہوگا یعنی اندر کا کپڑا وہ ریشم کا ہوگا، وہ اتنا شاندار ہوگا، تو ابرے کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی چوڑائی کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت تم صبر کرنا، اور پھر یہاں تک کہ تم ہم سے حوض کوثر پر ملاقات کرو۔ یہ بھائی چارہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں انتشار مت برپا کرو۔
افتراق مت کرو، پھوٹ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ بھائی چارہ کی نعمت، اتحاد کی نعمت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس نے تم کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں اسی طرح سے تمہارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ یہ مدینہ کے دو قبیلے جو اوس اور خزرج تھے، ان میں آپس میں مسلسل جنگیں ہوا کرتی تھیں، جاہلی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہمیشہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، برسر پیکار رہتے تھے۔ جنگ بعاث اس کی زبردست دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر زمین کے اوپر موجود تمام خزانے تم خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ یہ بھائی چارہ، یہ محبت، یہ شفقت، یہ ہمدردی کے جذبات سے لبریز انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے، یہ نشانی ہے، اور مسلم معاشرے کی بنیاد ہی اسی چیز پر ہے، بھائی چارہ پہ، اخوت پہ، انسانیت پہ، شرافت پہ۔ لیکن محترم ناظرین، آج کے دور میں آپ نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کرپشن کا دورہ ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، غبن عام ہو چکا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، ان کی بنیادیں اور اس کی چولیں ہلا کر کے رکھ دی گئی ہیں، انسانیت شرمسار ہو چکی ہے، باپ کو بیٹے سے دشمنی ہے، بیٹے کو باپ سے دشمنی ہے، ماں اور بیٹی میں اختلافات ہیں، شوہر بیوی میں اختلافات ہیں، بھائی چارہ، انسانیت، شرافت بالکل ختم۔ یہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں، آئیے اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھیں۔ یہ تو تمہیدی طور پر کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ سب سے پہلی بات، ایک صالح اور مضبوط معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، محبت کرنا چاہیے۔ یہی اخوت کی بنیاد ہے، یہی بھائی چارے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ٹکٹ ہے جنت کا۔ ایمان نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو، اور ایمان والے بھی نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں کہ جس پر تم عمل کرنے لگو تو خود بخود تمہارے یہاں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، وہ کیا ہے محبت والی چیز؟ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سلام کرنے کے عادی نہیں بن پائے، سلام لینا چاہتے ہیں، سلام دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سبھی لوگ مجھے سلام کریں، لیکن خود لپک کر کے کسی کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے سردار کے بیٹے ہیں اور مدینہ میں یہودیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، نبی کی آمد کے دن ہی مسلمان ہو گئے تھے، کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے، اور بولے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگو
सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, और सिला रहमी करो, हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो, खाना खिलाओ, और जब लोग रात में सोए हुए हों उस वक्त उठ करके नमाज पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ में दाखिल हो जाओ। तो मोहब्बत करना चाहिए, और मोहब्बत करने में एक चीज ये भी है, मुसाफा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसाफा करो, तसाफहू यज़हबुल गिल, बुग़्ज़ और कीना और कपट का खात्मा हो जाएगा, मुसाफा करो। एक हदीस में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो रिवायत सही मुस्लिम शरीफ की है, कि एक शख्स अपने भाई से मिलने के लिए किसी बस्ती में चला जा रहा था। रास्ते में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया। रास्ते में उस फरिश्ते ने उससे मुलाकात की और उससे पूछा, कोई गरज है, कोई मकसद है जो अपने भाई से मिलने के लिए बस्ती में जा रहे हो? उसने कहा नहीं। कहा उसने फिर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम उसके पास में जा रहे हो? कहा नहीं। कहा फिर क्यों जा रहे हो? कहा बस अल्लाह की रजा की खातिर मैं उससे मोहब्बत करता हूं और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ते ने कहा कि तो सुन लो, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे तुम्हारी जानिब पैगाम्बर बना करके भेजा है कि जाओ इस शख्स को इस बात की खुशखबरी सुना दो कि जब तुम उस बंदे से अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते हो तो अल्लाह तबारक व ताला भी तुमसे मोहब्बत करने लगा है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। तीन बातें, तीन खसलतें जिस शख्स के अंदर पाई गईं, उसने ईमान की लज्जत, ईमान की शीरीनी और ईमान की चाशनी और मिठास को पा लिया। पहली बात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जहान की हर चीज से ज्यादा महबूब हो जाएं उसकी नजरों में, सबसे ज्यादा वो मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से करने लगे। दूसरी बात कि वो जिस बंदे से मोहब्बत करे अल्लाह की रजा की खातिर। और तीसरी चीज, इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा कुफ्र में लौटाए जाने को ऐसे नापसंद करे जैसे कोई आदमी आग में, यानी जहन्नम की आग में डाले जाने को या दुनिया की आग में डाले जाने को पसंद नहीं करता है। इसी तरह से इस्लाम की दौलत, नेमत मिलने के बाद दोबारा वो काफिर बनने की कोशिश न करे। हजरात, यहां एक नुक्ता है कि आज लोग जो फ्रेंडशिप और दोस्ती कायम करते हैं, वो दोस्ती या तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बुनियादों पर, सियासी ताल्लुकात की बुनियादों पर हमारी दोस्ती होती है, या कभी ये दोस्ती हमारी तिजारत की बुनियाद पर होती है, कभी रिश्तेदारी की बुनियाद पर होती है। खालिस दोस्ती नहीं होती है, खालिस मोहब्बत नहीं होती है कि वो शख्स ये कहे कि जा अल्लाह की रजा की खातिर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, ये मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए है, तू नेक बंदा है इसीलिए मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हदीस में आता है, यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामह अय्नल मुतहाब्बून बिजलाली अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेगा कि मेरी रजा की खातिर मोहब्बत करने वाले कहां हैं, आज लाओ उन्हें मेरे सामने, मैं उनको अपने साये में जगह दूंगा, यानी अपने अर्श के साये में मैं उनको जगह दूंगा। ये उस दिन होगा जिस दिन कहीं कोई साया नसीब किसी को नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला उस दिन जो अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खुसूसी साये में उनको जगह देगा और कहेगा कहां हैं वो लोग जो खालिस अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं। आज लोग मोहब्बत कम, दुश्मनी ज्यादा रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं और सांप अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं, झूठी मूठी मुस्कुराहटों के साथ दिलों में नफरतें पाले हुए हैं और मोहब्बत का खात्मा कर रखा है। और आगे बढ़ते हैं। मुहतरम नाजरीन,
محبت اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد کوئی چیز ہے تو وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کان معه فضل ظہر فلیعود به من لا ظہر له، جس کے پاس میں سواری زیادہ ہو تو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس میں سواری نہیں ہے، یا جس کے پاس میں توشہ کھانے پینے کی چیز زیادہ ہے تو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس میں نہیں ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، بہت اہم ہے آج کے دور کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بکری کا سر تحفے میں اپنے ساتھی کے ہاں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند فلاں ساتھی ہے۔ دوسرے نے تیسرے کے ہاں بھیجا، تیسرے نے کہا کہ میرا فلاں ساتھی اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، پھر تیسرے سے چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آدمی، یہاں تک کہ وہ ساتویں آدمی کے پاس میں دوبارہ واپس آ گئی، وہ چیز ان کے پاس میں واپس آ گئی، یہ خیال کر کے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند فلاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس ٹکڑے کو نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب لوگ بولیں گے کہ مولوی صاحب ہمارے پاس میں 4 کار ہے، 2 ہی کی ضرورت ہے تو کار دینے ہوتا کیا؟ ہاں دے دیجئے، اگر اس حدیث پر آپ کو ایمان ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، تو آپ کے پاس میں 4 کار ہے تو 2 کار دے دیجئے۔ اگر راشن بہت زیادہ ہے اور کھانے والے کم ہیں تو راشن دے دیجئے۔ اگر واقعی آپ مسلم ہیں اور حدیث پر عمل رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ جذبہ، وہ شوق ہے، سننے کے لیے تو حدیثیں بہت سے لوگ سنتے ہیں مگر عمل کرنے کے لیے بہت کم اللہ کے بندے ہیں جو عمل کرنے کے لیے حدیث سنتے ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر کے بات کرنا اور بھلی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، شیریں کلام ہونا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وفي روایت طلیق، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو تم حقیر اور معمولی نہ سمجھو، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکرا کر کے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، بھلی بات کرنا بھی نیکی ہے اور صدقہ ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگوں سے ملاقات کے وقت اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، گال پھلا لینا، منہ بسورنا اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جانا، چہرہ پھیر لینا، یہ سب اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملاقات اور بات چیت کے وقت یہ گال کو مت پھلاؤ، غصہ مت کرو۔ اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراہٹ میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ مسکرانے میں بہت بڑے کنجوس واقع ہوئے ہیں، مسکراتے کم ہیں، روتے زیادہ ہیں، ہر وقت اپنی پریشانیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی مسکرا دیتا ہے تو ان کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں دوسروں کی مسکراہٹوں سے کہ اچھا یہ شخص بڑا مزے میں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اگر تم بہت بڑے مالدار، رئیس، کبیر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، مسکرا کر کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، اوٹ پٹانگ مت بولو، گالی گلوچ مت کرو، ظلم و زیادتی کی باتیں مت کرو، نرمی کے ساتھ میں بات کرو۔ یہ بھی آج کے معاشرے کے لیے اور اخوت اور بھائی چارے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے نرم کر دیں، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ میں آپ بات چیت کریں۔
اور آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، وہ بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ غمی میں، پریشانی میں، جبکہ آدمی بیمار ہو اس وقت جا کر کے اس کی تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، اس سے ملنا۔ اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے آج کے زمانے میں۔ شادی میں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے، خوشی میں ہزاروں یار ہوتے ہیں، غمی میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ خوشی میں ہزاروں یار ہوتے ہیں، خوشحالی میں ہزاروں دوست ہوتے ہیں، شادی میں دیکھیے کہ کتنی لمبی لمبی بھیڑ لگتی ہے، لیکن جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو تنہا تنہا ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں کوئی ملنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ٹیلی فون سے بھی خیریت نہیں پوچھتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ کوئی قرض نہ پوچھ لے، کوئی مال کا سوال نہ کر بیٹھے۔ بہت دور دور رہتے ہیں، دور دور سے خیریت لیتے ہیں، کتراتے ہیں، کنی کاٹ جاتے ہیں، اور شادی میں نہ پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ شادی حالوں میں دیکھیے کتنی لمبی لمبی بھیڑ ہوتی ہے، مگر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو لوگ ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں، گھر پہ بھی نہیں جاتے ہیں، جبکہ بڑی فضیلتیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ آئیے ان روایتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی زیارت کرتا ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کے کہتا ہے کہ تجھے خوشحالی میسر ہو، تیرا آنا مبارک ہو، اور جنت میں تو نے گھر بنا لیا۔ دوسری حدیث میں اس طرح سے آتا ہے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفۃ الجنۃ حتى يرجع۔ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، خبر گیری کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو وہ جنت کے پھلوں میں رہتا ہے، جنت کے پھلوں میں۔ اور کسی نے یہ کہا کہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں وہ مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اور ایک روایت تو بڑی زبردست ہے، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی مریض بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے صبح میں جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ شام میں جاتا ہے تو شام سے لے کر کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ مگر دیکھو بھائی، جانے کے بعد وہاں ڈرانا نہیں۔ بہت سے لوگ ڈاکٹروں سے بھی بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری جو بیماری ہے نا، وہی بیماری فلاں کو بھی تھی، انہیں مر گیا وہ، تو اس کو ڈرا دیتے ہیں۔ اچھی اور بھلی بات کرنی چاہیے، امید افزا گفتگو کرنی چاہیے، حوصلہ شکن گفتگو نہیں کرنی چاہیے، حوصلے کو پست کر دینے والی بات چیت وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جائیں تو اگر کچھ پھل لے کر کے چلے جائیں تو اور اچھی بات ہے، کچھ پھل وغیرہ لے کر کے چلے جائیں تو اور اچھی بات ہے۔ اس کی خوشی کے لیے خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کچھ لے کر کے جایا کریں۔ اچھا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا کہ میں بیمار ہوا اے ابن آدم تو نے میری عیادت نہیں کی۔ آدم کی اولاد کہے گی، بندہ کہے گا اے میرے رب تو سارے جہان کا پالنہار ہے، تیری تیمارداری میں کیسے کرتا؟ تو اللہ کہے گا تجھے پتا نہیں، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، اگر تو اس کی مزاج پرسی کے لیے وہاں جاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود کہاں سے اخوت، انسانیت، شرافت اور بھائی چارہ پیدا ہو، جبکہ ہمارا رویہ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں ہی کو غیر بنا کے چھوڑ دیا۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور سرکشی اور گناہ کے کاموں میں سپورٹ نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکالیف اور پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی پریشانی دور کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی
قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تیسرے پارے کی ایک آیت ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اپنا مال اور پھر وہ وقت پہ نہ لوٹا سکے, وقت پہ لوٹانا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو جائے, لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے میرا مال بس کریکٹ ٹائم پہ مجھے چاہیے, میں نہیں جانتا ہوں تم کہاں سے لاؤ گے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, اگر کوئی پریشان ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, دکان جل گئی, کاروبار ٹھپ پڑ گیا, امید تھی کہ وہ ادا کر دے گا وقت پہ, لیکن واقعتاً وہ پریشان ہو گیا, تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر کوئی تنگ دست ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تو چند دنوں کے لیے اس کو مہلت دے دو, پھر بھی وہ اگر ادا نہ کر سکے وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تم صدقہ کرو, معاف کر دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تمہارے بینک میں نیکیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی, وہ اسٹور ہو جائیں گی. صدقہ کر دو اگر تم جان لو کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی تنگ دست کے لیے تم آسانی پیدا کرو تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اور کسی گنہگار کے گناہ پہ تم پردہ ڈال دو. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس کی برائیوں, اس کی کمزوریوں اور اس کے عیوب کو نمایاں کرنا ضروری نہیں تھا. قوم میں اس کی برائی کو, اس کی غلطی کو پھیلا کر کے سوائے برائی کے کچھ ملنے والا نہیں تھا. آج لوگ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں ماہر ہیں, ٹانگ کھینچنے میں ماہر ہیں, مگر کسی کے عیب پہ پردہ ڈالنے کا حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا برائی کا پرچار کرنے سے, اور کسی شخص کو سماج اور معاشرے میں بدنام اور ذلیل کرنے سے تمہیں کیا ملے گا. لیکن لوگ مرد نہیں, ان کی لڑکیوں کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور بھولی بھالی معصوم شریف لڑکیوں کو بھی سماج اور معاشرے میں بدنام کرتے ہیں. ناحق. من ستر مسلما, پردہ پوشی کریں, ان کے عیب پہ پردہ ڈال دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. اور کیا ہونا چاہیے, انصر اخاک ظالما او مظلوما. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو یا مظلوم کی مدد کرو, لیکن کرو ضرور. صحابہ حیران اور پریشان کیے, اللہ کے نبی مظلوم کی مدد کریں, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, اس کے اوپر ظلم ہوا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو ظلم سے روک دو. اور آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوہ عورتوں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا, کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے. گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے, یا رات میں قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. مگر ہماری سوچ کیا ہے, ٹری اینگل, میں, میری بیوی, میرے بچے, اور وہ بھی جو اچھا انسان ہے وہ, ورنہ بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو بھی تڑپا تڑپا کے مارتے ہیں. اتنے بڑے کنجوس ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہیں. محترم ناظرین, ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنی ذات سے اور آگے بڑھیں. سماج کے اندر, معاشرے کے اندر کمزور ہیں, مظلوم ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, غریب ہیں, مفلس ہیں, یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں. اور آج تو میں خاص طور سے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ لاک ڈاؤن کے دن چل رہے ہیں, پتہ نہیں اب کل 17 تاریخ ہے, اس کے بعد لاک ڈاؤن بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. ایسے میں آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا
کتنے لوگ سفر کرتے ہوئے اور یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، کھانے پینے کی تنگی ہے، پریشانی ہے اور مختلف مشکلات اور پرابلمز ہیں، وہ آپ مسلسل انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر انسانیت کو اور شرافت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ زندہ کیے ہوئے ہیں اور ان غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور دوسری ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں، میری دعا ہے ایسے تمام حضرات کے لیے اور تنظیموں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور انہیں صحت اور تندرستی پر قائم رکھے۔ حضرات، یہ بہت ضروری ہے کہ بیوہ عورتوں کی خبرگیری کی جائے، یتیموں کی دیکھ بھال کی جائے، یہی سب کام کرنا چاہیے۔ جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں ان کی پڑھائی کا نظم و نسق کیا جائے۔ آئیے، وقت ذرا مختصر ہے، میں اپنے اصل ٹاپک پر پھر سے آ جاؤں جو ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری کے اندر جو کام کیے تھے وہ مسجد قباء کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر، اذان کی ابتدا اور 2 حجروں کی تعمیر جو ازواج مطہرات کے لیے تھے، اور اسی طرح سے یہ مواخات اور یہ بھائی چارہ، یہ مواخات اور بھائی چارہ، برادرہڈ۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر ہوا۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ایک دن میں اللہ کے نبی نے مواخات نہیں کرایا تھا، بلکہ یہ بھائی چارہ کئی روز تک جاری تھا۔ جیسے جیسے مہاجر صحابہ کرام مکے سے آتے جاتے تھے، انصار مدینہ کے ساتھ ان کا آپ بھائی چارہ کراتے تھے۔ بھائی چارے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بلا کر کہتے تھے کہ اسے لے جاؤ، آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے مال میں شریک ہوگا اور وراثت میں بھی شریک ہوگا۔ بعد میں وراثت والی بات ختم کر دی گئی، لیکن انسانیت والی بات ہمیشہ کے لیے باقی رکھی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا زبردست سبق موجود ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار صحابہ تھے جن کے درمیان اللہ کے نبی نے مواخات کرایا تھا۔ تو آدھے یہ آدھے وہ، تو 90 لوگ ہو گئے، 45 یہ 45 وہ، اور کسی نے کہا کہ ان کی تعداد 100 تھی۔ یہ وہ مہاجر صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا کنبہ قبیلہ اور اپنا شہر مکہ چھوڑا تھا اور خالی ہاتھ آ کر کے آئے تھے۔ اور مدینہ کے لوگ بھی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، نہ وہاں فیکٹریاں تھیں، نہ وہاں کارخانے تھے، نہ وہاں ملیں تھیں، اور نہ وہاں بہت بڑی کوئی ریاست تھی کہ جس کے پاس میں بھرپور خزانے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات اور بھائی چارہ کرایا، ایسی محبت اور ایسی قربانی کی مثالیں سامنے آئی کہ دنیا کی کوئی بھی تاریخ ان مثالوں کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے بڑا زبردست ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، مکے سے مدینہ تشریف لائے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا کہ لے جاؤ، یہ آج سے تمہارے بھائی ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عبد الرحمن میں بہت مالدار ہوں، اور انصار کو یہ بات معلوم ہے مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میرے پاس میں باغ ہے، کھجوروں کا باغ رہا ہوگا، ان کھجوروں کے باغ کو میں 2 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم ان کو دیکھ لو، جن میں سے جو اچھی لگے اسے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس کے ساتھ میں نکاح کر لو۔ اللہ اکبر! باغ میں حصے دار قرار دے رہے ہیں اور بیوی کے اندر بھی حصہ دے رہے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں دنیا کی کوئی بھی تاریخ اس طرح کی مثالیں نہیں لا سکتی ہے۔ مگر قربان جائیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، انہوں نے اس موقع کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ بولے بارک اللہ فی اہلک و مالک،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھلا دو، یعنی بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھلا دو. بتا دیا لوگوں نے ان کو. گئے اور گھی اور پنیر کا کاروبار کرنے لگے. اس سے تجارت کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے. میرے نوجوانوں، تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو. شطرنج کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہائے ہمارے لیے تو من و سلوہ کا نزول ہی نہیں ہو رہا ہے، من و سلوہ نہیں اترے گا، یہ قوم بنی اسرائیل نہیں ہے. محنت کرو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں رزق عطا کرے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی اور پنیر کا کاروبار کرنے لگے. تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی اور انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی. ان کے کپڑے پر اللہ کے نبی نے زردی کے نشانات دیکھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ بولے اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری عورت سے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کر کے نکاح کیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 1.25 تولہ سونا تھا. وہ 1.25 تولہ یعنی 1 تولہ اور 2.5 25. تو 1.25 تولہ سونا دے کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا. یہ بطور مہر انہوں نے دیا تھا. آج لوگ مہر بھی نہیں دینا چاہتے ہیں. سب سے ہلکا اگر ہوتا ہے تو مہر ہوتا ہے. شادی محل کا خرچہ 3 لاکھ، کھانے کا خرچہ 1-1.5 لاکھ، اور جب مہر دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے 2,000 دے دیتے ہیں، نہیں 5,000 روپے دے دیتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. اور ایک بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر بارات لے جانے کا سسٹم ہوتا تو اس کائنات کے امام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وی آئی پی کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. آج ہم وی آئی پی بہت ڈھونڈتے ہیں کہ بارات میں وی آئی پی ہونا چاہیے، بڑے بڑے لوگ ہوں ہماری شادی کے اندر. ایسے ہی سادگی کے ساتھ میں شادی ہو گئی. تو اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انصار صحابہ نے بڑی قربانیاں دی تھیں اور انہوں نے اپنے باغ میں حصہ دیا، اپنی جائیداد میں، اپنی پراپرٹی اور آستی میں حصہ دیا، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے اندر بھی حصہ دیا. لاؤ اس طرح کی مثالیں اور آج انہی مثالوں کو برپا کرو اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر انہی مثالوں کو لاگو کرو. خالی خولی زبانی تسلی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آئیے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کروں جو انصار صحابہ کی فضیلت میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان مہاجرین صحابہ کرام سے پہلے مدینہ کے اندر ان لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا اور ایمان ان کے دلوں میں پہنچ چکا تھا. یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آتے ہیں ان سے یہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں کوئی تنگی، کوئی گھٹن محسوس نہیں کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی میری ضرورت بعد میں، پہلے ان کی ضرورت پوری ہو جائے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فرسٹ میں بعد میں دنیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے اگرچہ ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو بخل سے اور کنجوسی سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا. آخری روایت، ایک شخص بھوک سے نڈھال ہو کر کے نبی کی خدمت میں آیا اور بولا کہ اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں. نبی نے ازواج مطہرات کے ہاں بھیجوا کر کے معلوم کیا تو اس کی ضیافت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے کر کے جائے؟ ایک انصاری صحابی تیار ہوئے، اس نبی کے مہمان کو اپنا مہمان بنا لیا اور اپنے گھر لے کر کے گئے. بیوی سے پوچھا تو پتا چلا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا گھر کے اندر موجود ہے. انہوں نے ایک رول اور ایک پارٹ ادا کیا کہ جب دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا اور مہمان نے کھانا شروع کر دیا تو ایک حساب سے چراغ کو بجھا دیا، گل کر دیا، اور مہمان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ سامنے والا کھانا نہیں کھا رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں بھی بھوکے اور پیاسے تھے. چراغ اس لیے بجھایا تھا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لے. جب صبح میں اللہ کے نبی کے سامنے اس بات کو بیان کیا تو اللہ کے نبی نے ان کی تعریف فرمائی
کہ یہی وہ انصار مدینہ ہیں، ان کی یہ مثالیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں. خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. خود نہیں کھایا، پوری رات میاں بیوی بھوکے پیٹ سو گئے اور ان کو کھلا دیا. تو آج ایسی ہی اخوت، محبت، بھائی چارہ، انسانیت، شرافت، ہمدردی، تعاون، تناصر کی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں آج معاشرے سے مفقود ہو چکی ہیں، مٹتی چلی جا رہی ہیں. آج ضرورت ہے کہ دوسروں کی بھی خبرگیری کریں، اور اگر یہ کام کرتے ہیں تو جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی نے کے بارے میں کہا تھا، اتنی خوبیوں کہ آپ مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یوں ہی رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بے وقت آپ کے اوپر موت نہیں آئے گی. میں بھی اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ محترم ناظرین، آپ بھی ان اچھائیوں کو، خوبیوں کو اپنائیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں گی، اور آپ مشکلات اور پریشانیوں کے سائے میں بالکل نہیں رہیں گے. وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بھائی چارہ جو انصار مدینہ نے برپا کیا تھا، اسی بھائی چارے کو آج بھی ہم برپا کریں. اس لیے کہ سماج اور معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. تو ہم اگر کسی اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. یہ لاک ڈاؤن میں اٹھیں اور دوسروں کی مدد کریں، ان کی مشکلات اور ان کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا دیں. اور جو چیزیں تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں، خراب کرنے والی ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ غیبت ہے، چغلخوری ہے، تجسس ہے، بد زبانی ہے. غیبت سے بچیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، تم میں سے کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کریں. غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے. اگر وہ اس کے اندر موجود ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تو جھوٹ ہے اور تہمت ہے. نبی نے منع کر دیا ہے اس چیز سے. لیکن آج جب لوگ ہوٹلوں میں، چوراہوں پہ، نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں تو چونکہ قرآن اور حدیث کا علم ان کے پاس میں نہیں ہوتا ہے، وقت البتہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کیچڑ اٹھالتے ہیں، اور اسی میں کوئی شخص موبائل میں ریکارڈ کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ چغلخوری کرتے ہیں. چغلخوری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی بات کو دوسرے آدمی تک اس نیت سے پہنچانا تاکہ دونوں میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے، دونوں آپس میں لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگوں نے اس کو ہلکے میں لیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو ہلکے میں ہرگز مت لیجئے. قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 قبروں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں کو سزائیں مل رہی تھی قبر کے اندر، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے. ان میں سے ایک آدمی چغلخوری کرتا تھا، ایک آدمی کی بات کو دوسرے شخص تک اس لیے منتقل کرتا تھا، ٹرانسفر کرتا تھا تاکہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں میں لڑائی برپا ہو جائے. اور دوسرا آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج بھی لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. مسجدوں کے اندر جو استنجا خانے بنائے گئے ہیں ان کے اندر نیچے ٹائلز ہیں، یعنی پتھر ہیں، اور کھڑے کھڑے استنجا کرتے ہیں لوگ، کھڑے کھڑے آب دست لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ امکان زیادہ رہتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے ان کے پینٹ پہ پڑیں یا ان کے کپڑوں پہ پڑیں اور وہ ناپاک ہو جائے. لیکن لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور غیبت تو بہت بری بلا ہے. اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک اچھی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مال سے محروم ہے، مال کے ذریعے سے اس کا تعاون کریں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. کسی صدقے نے مال کو کم نہیں کیا ہے. اور 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے دونوں
دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کے مال میں بڑھوتری کر دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کے مال کو بڑھا دے. اور جو آدمی کنجوسی کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا ہے، تو فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو غارت کر دے اور تباہ کر دے. آج لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں. 2.5 یعنی 100 روپے میں سے 2 روپے 50 پیسے زکوٰۃ دینا ہے، وہ بھی نہیں دیتے ہیں. تو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کو خوشیاں ملیں، غریبوں کو خوشیاں ملیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. مسلم سماج اور معاشرے کے لیے یہ سب بنیادی باتیں ہیں. اخوت اور بھائی چارہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی جائیداد میں کسی کو حصہ دے دے، اپنی پراپرٹی میں حصہ دے دے، باغ میں حصہ دے دے، گھر میں حصہ دے دے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اتنا اگر نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم اتنا تو کریں. یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مسافروں کی خبرگیری کریں. اپنے پڑوسیوں کی حالت دیکھیں کس قدر مشکلات میں ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں بہنوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مثال انصار مدینہ نے اخوت کے بارے میں قائم کی تھی، وہ مثالیں ہمیں بھی زندہ کرنے اور ان مثالوں کو قائم کرنے اور وہی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.